بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی 49 ایپیسوڈ ہے۔ پہلی وحی اور غار حرا کا اعتراض زیر بحث ہے۔ اس موضوع پر اب تک 6 اقساط ہو چکی ہیں اور آج ہم 7ویں قسط شروع کرنے جا رہے ہیں۔ غام صاحب ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آغاز کرتے ہیں آج کی گفتگو کا۔ بہت تفصیل سے ہم نے گزشتہ 6 نشستوں میں صحیح بخاری کی وہ روایت، اس پر آپ کے طالبانہ سوالات، قرآن مجید کی روشنی میں اس کی سند کی تحلیل، ایک متوازی منفرد مختلف روایت سیرت ابن ہشام کی، اس کا پرسپیکٹیو، اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ اس کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت تھی جس میں پہلی وحی کے حوالے سے ایک بات زیر بحث تھی، آپ نے اس کی تحلیل کر کے بتایا کہ وہاں پر بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے اور وہ فترہ وحی کے بعد پہلی وحی یا پہلی سورہ کی وہ بات کر رہے ہیں۔ آج اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 3 بنیادی سوالات ہیں سند اور حدیث کی بحث مکمل کرنے کے بعد۔ اب ہم آگے ہیں قرآن مجید پہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی گفتگو میں تفصیل سے سنوں اور آپ اپنی بات کو ایک تسلسل سے بیان کریں۔ 3 سوالات جو آپ کے ذمہ ہیں۔ پہلا سوال کہ پھر پہلی وحی آپ کی نظر میں قرآن مجید کی روشنی میں ہے کیا؟ یہ فترہ وحی کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اور جو جابر کی روایت میں کہا گیا کہ سورہ مدثر اس کے بعد نازل ہوئی، وہ صورت اس بات کو کیسے کوالیفائی کرتی ہے؟ اور آخری اور سب سے اہم سوال کہ قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے کہ رسول اللہ پر جب وحی آئی تو آپ نے اس کو کیسے پرسیو کیا، آپ کا کیا رویہ تھا؟ بخاری کی روایت میں جو آپ بات زیر بحث ہے، قرآن مجید کی روشنی میں آپ اس ساری بات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ اس وقت تک جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، سمجھی ہیں، جن روایات کا مطالعہ کیا ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ روایات کی بنیاد پر، خواہ وہ تاریخ کی روایات ہوں، خواہ وہ حدیث کی روایات ہوں، خواہ وہ سیرت کی روایات ہوں، آپ بڑے بڑے معاملات کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ سب ہمارے اوپر ہمارے اسلاف کا احسان ہے کہ اگرچہ وہ اس زمانے میں موجود نہیں تھے جب یہ واقعات ہوئے، اس زمانے میں موجود نہیں تھے جب پہلی نسل ان واقعات کو بیان کر رہی تھی، ان کی حیثیت معاصر مورخین کی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ ان تضادات پر بات کرتے، تضادات جن روایات سے پیدا ہو رہے تھے ان کے بیان کرنے والوں کے سامنے یہ بات رکھتے تو شاید ہماری تاریخ اس سے مختلف ہوتی۔ لیکن چونکہ ان کے پاس یہ موقع نہیں تھا اور کم و بیش 1 صدی ایسی گزری ہے جس میں معاملہ یہی تھا کہ لوگ یا تو زبانی روایات بیان کر رہے ہیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا ہے کہ اس نے فلاں سے سنا تھا، یا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی نے کوئی چیز لکھ لی ہوئی ہے اور چھوٹے چھوٹے صحائف ہیں جو ہمیں مل گئے ہیں۔ انہی کی بنیاد پر یہ ہماری حدیث کی کتابیں مرتب کی گئی ہیں، انہی کی بنیاد پر ہماری تاریخ کی کتابیں وجود میں آئی ہیں، انہی کی بنیاد پر پھر سیرت لکھی گئی ہے۔ سیرت کا بھی ہم بہت کچھ تعارف کرا چکے ہیں۔ اس میں بڑی دیانتداری کے ساتھ جو کچھ بھی انسانی ذرائع سے ممکن تھا تحقیق کر کے ہمارے ان اسلاف نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ٹھیک، یہ محدثین نے بھی پہنچایا ہے، یہ سیرت نگاروں نے بھی پہنچایا ہے، یہ مورخین نے بھی پہنچایا ہے۔ لیکن جو کچھ پہنچا ہے اس میں جب کسی خاص واقعے کو موضوع بنا کر آپ داخل ہوتے ہیں تو تضادات کی ایک دنیا سامنے آ جاتی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ ابن ہشام کی روایت پر انحصار کریں تو پھر بخاری کی روایت کا کیا کریں گے، مسلم کی روایت کا کیا کریں گے، دوسرے محدثین کی روایات کا کیا کریں گے؟ اگر ان روایات پر انحصار کریں تو جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ کتنے سنگین سوالات ہیں، اس سے خود نبوت کے بارے میں کیا اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ تقابل کرنا شروع کر دیں اور اس سے قطع نظر کر لیں کہ سندوں کی کیا نوعیت ہے اور تاریخ میں دوسری روایات تلاش کریں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے وہ پیش نہیں کی، ورنہ یہ تضادات اپنی فہرست کے لحاظ سے اور زیادہ طویل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص چاہے تو ابن کثیر کی سیرت میں مثال کے طور پر تمام روایات کو ایک جگہ دیکھ سکتا ہے۔ اس میں ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ لے جا رہی ہیں اور تاثر یہ ہوگا کہ گویا ایک پریشانی اور اضطراب کی حالت میں ایک نصرانی عالم سے یہ پوچھنے جا رہی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب یہ معلوم ہوگا کہ وہ نہیں بلکہ سیدنا ابو بکر لے جا رہے ہیں
اچھا، یہ روایت بھی موجود ہیں، اور ہم نے ابن ہشام کی روایت کو دیکھا تو اس میں کیا صورت ہمارے سامنے آئی، کوئی لے کے ہی نہیں گیا۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو اس تجزیے کے نتیجے میں لوگوں کو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ روایات اپنی جگہ ایک بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں سیرت کے بارے میں، سوانح کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کے بارے میں، اسی طرح صحابہ کرام کے علم و عمل کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے، یہ انسانی کام ہے، اور انسانی کام میں بہت سے خلا رہ جاتے ہیں، ان کی بہت سی مجبوریاں ہیں۔ جب اس طرح کی متضاد چیزیں ان کے علم میں آتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ یعنی کسی فرد کے بارے میں تحقیق کر لیں گے، یہ دیکھ لیں گے کہ اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اتصال کی کیا نوعیت ہے، حفظ و اتقان کی کیا نوعیت ہے، اس سے زیادہ کیا کیا جائے گا؟ یعنی اس سے تضادات تو رفع نہیں ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ترجیحات قائم کرنے میں بھی کس اصول کی پیروی کریں گے؟ ایک شخص یہ کہے گا کہ وہ ایک جلیل القدر تابعی کی روایت ہے، دوسرا یہ کہے گا کہ یہ روایت تو ایک صحابیہ اور ایک ام المومنین سیدہ عائشہ کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اشخاص کے لحاظ سے ترجیح دیں تو کیا صورت بنتی ہے، اگر آپ متن کے لحاظ سے ترجیح دیں تو کیا صورت بنتی ہے، اور تضادات کو رفع کرنے کی صحیح کریں تو معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ یعنی آخر وہ کیا چیز ہے، ہم نے جو کچھ بھی ابھی تک تجزیہ کیا ہے، کہ جو فیصلہ کن جگہ پر آپ کو پہنچا دے گی کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ان روایات کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری کی روایت صحیح ہے، یا مسلم کی روایت صحیح ہے، یا ابن ہشام کی روایت صحیح ہے، یا کوئی اور روایت صحیح ہے۔ اچھا، اگر کسی کے ایک حصے کے بارے میں بات کریں گے تو ہو سکتا ہے دوسرے حصے پر اعتراضات پیدا ہو جائیں۔ میں نے اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے اس سارے عرصے کے دوران میں، ہو سکتا ہے لوگوں کو توجہ نہ ہوئی ہو کہ راوی حضرات، اور میرا یہ تجربہ ہے کہ راوی حضرات احکام کی روایات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات میں، اسوہ حسنہ کی روایات میں، تفہیم و تبیین کی روایات میں، قرآن مجید سے متعلق روایات میں، اور اسی طرح آپ نے یہ دیکھا کہ ایسے اہم واقعات کی روایات میں جس وقت بات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بات ایک روایت میں تھی، ایک دوسری بات دوسری روایت میں تھی، بسا اوقات دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ یعنی میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے یہ مجھے اڑا دو کے الفاظ جابر بن عبداللہ کی روایت میں آئے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ کچھ گھبرائے ہوئے گھر پہنچے، ہے نا، بیان ہوا یہ۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہاں سے راوی نے اٹھائے اور اٹھا کر پہلی وحی کی روایت میں ڈال دیے، جبکہ جابر بن عبداللہ کی روایت کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اصلاً پہلی وحی کی روایت نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اس طرح کا اختلاط ہوتا ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دین سے متعلق جو روایات ہیں ان کی تنقیح کا کام کیا ہے اپنی کتاب میزان کے لیے۔ 1200 کے قریب روایات میں نے اس میں منتخب کی ہیں، اس لیے کہ یہ بڑا قیمتی ذخیرہ ہے، ہم اس کو رد نہیں کر سکتے۔ لیکن وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ رب الفضل جیسا مسئلہ کیسے پیدا ہوا، یعنی ایک ایسا مسئلہ کہ جس کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں، جس کے نتیجے میں ہم ایک ایسی بات دین میں داخل کر بیٹھے ہیں کہ جس کو کسی کو بھی سمجھانا ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ خود روایات کے ذخیرے کی تحلیل کر کے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ راوی حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں جو اپنی جگہ بالکل درست تھیں، ان میں سے ایک ایک جملے کو ادھر سے ادھر داخل کر دیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک غتر بود کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری دراز نفسی جو میں نے آپ کے سامنے کی، اس کا مقصود یہ ہے کہ روایات ضرور دیکھنی چاہیے، ان کی تنقیح کرنی چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کی بنیاد پر معلومات حاصل کرنی چاہیے، لیکن ان کو صحیفہ آسمانی سمجھ کر اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا اور حتمی آراء کا ماخذ نہیں بنانا چاہیے۔ صحیح رویہ وہ ہے جو ہم نے دین کی شرح و وضاحت میں اختیار کر رکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہم نے اختیار کر رکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات کے بارے میں، دین کے معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کے معاملے میں جب کبھی بھی آپ کو کوئی رائے قائم کرنی ہے، سب سے پہلے آپ قرآن مجید کی طرف جائیں گے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا، اس کے بعد سنت کو۔ اور میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں کہ سنت روایات پر منحصر نہیں ہے، سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ وہ طریقہ ہے جو دین کی حیثیت سے آپ نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ کرام نے اس کو اپنے اجماع اور تواتر سے آگے منتقل کیا۔ اس کی شہادت مسلمانوں کا اجماع، مسلمانوں کا تواتر، بلکہ جس کو ہمارے قدیم علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نقل الکافہ عن الکافہ،
یعنی مسلمانوں کی پوری جماعت اس کو نقل کر رہی ہے۔ اس کے لیے یہ قطعاً ضرورت نہیں ہوتی کہ تاریخ کی کوئی کتاب کھولی جائے، حدیث کی کوئی کتاب کھولی جائے، وہ مسلمانوں کے اندر ایک جاری عمل ہے اور اس کا تاریخی ریکارڈ ہم کو فقہا کے یہاں مل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے آپ کے سامنے محکمات آ جائیں گے، حتمی چیزیں آ جائیں گی، وہ چیزیں آ جائیں گی کہ جن سے متعلق کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب وہ چیزیں بالکل واضح ہو جائیں تو اس سے ہر مسئلے کی تنقیح کے لیے بنیادیں فراہم ہوں گی، 4 کارنرز متعین ہو جائیں گے، وہ فریم بن جائے گا جس میں رکھ کر آپ باقی چیزوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو جب اس ترتیب سے آپ پھر روایتوں کو دیکھیں گے، ظاہر ہے کہ تاریخ کی روایتیں بھی دیکھی جائیں گی، سیرت کی روایتیں بھی دیکھی جائیں گی، حدیث کی روایتیں بھی دیکھی جائیں گی، صحابہ کے آثار بھی دیکھے جائیں گے۔ جب اس طرح دیکھیں گے تو پھر آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ اس کے غص و سمین میں امتیاز کر سکیں، آپ صحیح اور غلط کو الگ کر سکیں، آپ حتمی طور پر یہ کہہ سکیں کہ یہ وہ چیز ہے جو قرآن و سنت کے دائرے میں قابل قبول ہو سکتی ہے۔ علم و عقل کے مسلمات بھی اس کے بعد ہی صحیح طریقے سے کام کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب کی حجت موجود ہوگی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی حجت موجود ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہے جس کی طرف اگلی بات چیت سے پہلے اشارہ ضروری تھا، تاکہ آپ بھی یہ سمجھ سکیں اور لوگ بھی یہ سمجھ سکیں کہ پھر وہ رویہ ہم کیوں اختیار کرتے ہیں، جس کے تحت اب میں بہت سی چیزوں کی تفصیل کرنے جا رہا ہوں۔ ہم سب بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے بھی فرمایا کہ عام طور پہ جب آپ روایات کی تحلیل کرتے ہیں تو لوگ یہ تاثر پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کوئی شخص اس کی تعویل کر رہا ہے، یا اصل میں وہ جو بات ہم تک پہنچی ہے راویوں کے ذریعے ان کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، اور جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن وہ کسوٹی اور میزان فرقان بنتا ہے جس کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ ذرا اس نقطے کو تھوڑا اور واضح کیجیے گا کہ روایت پہ بات کرنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو زیر بحث لانا نہیں، بلکہ جن لوگوں سے ہم تک پہنچی ان پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک اگر کوئی شخص رسول اللہ کی حیثیت کو زیر بحث لاتا ہے تو وہ پھر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، وہ صاحب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا۔ جب بات آپ نے کہہ دی تو اس کے بعد میں جسارت کروں گا اس کی تنقید کرنے کی؟ نہیں، یوں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں نے یہ باتیں بیان کی ہیں، اس لیے تحقیق ہے، اس لیے تنقید ہے، اس لیے تجزیہ ہے، اس لیے تحلیل ہے۔ جو کچھ راویوں نے ہم تک پہنچایا ہے ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں تھا، ان سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے تضادات پیدا ہوتے ہیں، اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں تاریخ کے واقعات کی بنیاد پر فرقے اور گروہ بن گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ تاریخ کی کتابیں کھولیں، آپ کو ہر فرقے اور گروہ کے لیے بہت کچھ مواد مل جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ ہمیشہ دست و گریباں رہتے ہیں۔ اب جب بہت تفصیل سے بات ہوئی اور واضح ہو گئی کہ روایات کے معاملے میں اگر الجھا جائے تو کیا تصویر سامنے آتی ہے، اس کے برمقابل اللہ کی کتاب کی طرف اگر مراجعت کی جائے تو وہ کیا پرسپیکٹیو دیتا ہے، اس حوالے سے کہ پہلی وحی کون سی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آئی تو کیا معاملہ ہوا، اور یہ جو وقفے کی بات ہوئی جابر بن عبداللہ کی روایت میں، اس سب پر قرآن کیا کہتا ہے۔ ہماری بحث کا اہم ترین حصہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں تفصیل سے آپ سے سمجھوں کہ اب آئیے قرآن پر آپ کی نگاہ میں قرآن مجید ان تمام معاملات میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ان تمہیدی مباحث کی روشنی میں جب ہمارے طریقے کے مطابق آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے، قرآن کو سب سے پہلے دیکھیں گے، یہ جاننے کی صحیح کریں گے کہ وہ ان مباحث کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے، تو پہلی چیز جو سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتائیں گے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتا ہوں۔ ٹھیک، سورہ شورى میں اس سوال کا نہایت واضح جواب دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ما کان لبشر یکلمہ اللہ، یعنی اللہ جب بندوں میں سے کسی کا انتخاب کریں گے کہ اس سے کلام فرمائیں تو یہی طریقے اختیار کریں گے۔ ان میں سے پہلی بات کیا فرمائی ہے؟ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ وہ وحی کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں کوئی بات ڈالیں گے، یہ دل میں ڈالنے کا عمل بھی کلام ہی کی صورت میں ہوتا ہے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ بتائی ہے کہ من برائے حجاب، یعنی پردے کے پیچھے سے، آڑ کے پیچھے سے، وہ درخت بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، آواز آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے، جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
کلام فرمایا. ٹھیک. ہم نے یہ دیکھا کہ جھاڑی کے اندر سے آواز آ رہی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں, میں اللہ ہوں اور تمہیں اس منصب کے لیے انتخاب کر لیا گیا ہے. ٹھیک. تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ آ کر وحی کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنا پیغامبر بھیجتے ہیں, او یرسل رسولاً. تو یہ 3 صورتیں قرآن مجید نے بیان کر دیں. اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا. تو یہی قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جبریل امین ہیں جن کے ذریعے سے پیغام پہنچایا گیا, یعنی فرشتہ بھیجا گیا. ٹھیک. روح القدس, روح الامین, جبریل امین, اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر فرشتے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ان کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ پیغمبر بنا دیے گئے ہیں, آپ نبوت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں, اور پھر یہ قرآن مجید وہی لے کر نازل ہوتے رہے. ٹھیک. یہ بات قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ یہ جبریل امین ہے, نزلہ علی قلبک, انہوں نے اسے اے پیغمبر آپ کے قلب پر نازل کیا ہے. ٹھیک. پھر جگہ جگہ قرآن مجید نے بعض سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یا بعض اعتراضات پر گفتگو کرتے ہوئے جبریل امین کا تعارف کرایا ہے, یعنی ان کی حیثیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے, ان کو یہ ذمہ داری کس طریقے سے دی گئی ہے, وہ اس کو لے کر آتے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے. کئی صورتوں میں آپ کو اس کی تفصیلات ملیں گی, سورہ تکویر میں, سورہ حاقہ میں اور بعض جگہوں کے اوپر. اس کے بعد قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس وقت یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے اب اس منصب پہ فائز کیا جائے گا اور آپ کی طرف اللہ کی آخری کتاب نازل ہوگی, جب یہ فیصلہ کر لیا یعنی قرآن کے نزول کا فیصلہ, تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پہرے لگا دیے. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جنات ہمارے ساتھ ایک دوسری مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا. ٹھیک. وہ اوپر جاتے ہیں تو کچھ فرشتوں کے ساتھ بھی اتصال پیدا کر لیتے ہیں. بعض جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں جو ان کے علم میں ہے, جہاں سے فرشتوں کی بات چیت سنی جاتی ہے. تو قرآن مجید نے سورہ جن میں خود ان کی زبان سے یہ اعتراف نقل کیا ہے کہ اس سے پہلے ہم اسی طرح بیٹھ جایا کرتے تھے, کوئی نہ کوئی بات ہمارے کان میں پڑ جاتی تھی, ہم اس کو اچک لیتے تھے اور اس طرح سے علم غیب کی بعض چیزوں تک رسائی کے کچھ راستے پیدا ہو جاتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پہرے لگا دیے گئے. ٹھیک. شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے, اوپر جانے کی صحیح کی جائے تو وہاں سے کھدیڑ کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. تو انہوں نے خود بیان کیا, خود اعتراف کیا کہ ہمیں یہ شدید اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں زمین والوں کے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملہ کرنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا گیا. پھر ہم پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے. تو یہ اہتمام کیا گیا. سورہ کے آخر میں اس پر مزید یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ جس وقت پھر پیغمبر کو پیغمبر بنا دیا گیا اور قرآن مجید نازل ہونا شروع ہو گیا تو چاروں طرف پہرے لگا دیے گئے کہ پیغمبر کی بھی نگرانی کی جائے. ٹھیک. تو وہاں پر بھی پہرے لگا دیے گئے, آسمان و زمین میں بھی پہرے لگا دیے گئے. یہ خود قرآن نے بتایا ہے کہ اہتمام کیا گیا. اس کے بعد قرآن مجید نے مزید یہ اطلاع دی ہے کہ اس کے نزول کی ابتدا کب ہوئی. یہ بات کہ نزول کی ابتدا کہاں ہوئی, پہلی وحی کہاں آئی, آپ تھوڑی دیر کے لیے اسی روایت کو تسلیم کر لیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچا خواب دیکھنے کے بعد باہر نکلے. رمضان کا مہینہ تھا. جب باہر نکلے بیدار ہو کر اور وسط جبل میں پہنچے, یعنی پہاڑ کے وسط میں پہنچے, وہی حرا کا پہاڑ, تو وہاں جبریل سے پہلی ملاقات ہوئی. وہیں نبوت کے بارے میں آپ کو بتایا گیا, وہیں یہ اطلاع دی گئی کہ آپ اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں. اس چیز کو مان لیجئے, اس پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی استبعاد یا تعجب کا اظہار کیا جائے. ٹھیک. یہ جگہ معلوم ہو گئی روایت سے, اتنا ہی بہت کافی ہے. لیکن قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا. یہ بات خود سورہ بقرہ میں بیان کر دی ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا, اور اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی اس کا نزول اس رات میں ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمات امور کے لیے مقرر کی گئی. ٹھیک. وہ رات
کہ جس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ کرتے، اس کو فرشتوں کے سپرد کرتے، وہ ان معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر زمین پر آتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک جگہ اس پر لیلۃ القدر کا عنوان قائم کیا گیا ہے، دوسری جگہ اسے لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے، یعنی برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات میں قرآن کے نزول کا فیصلہ ہوا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور قدر کی رات تھی، لیلۃ القدر تھی، لیلہ مبارکہ تھی۔ یہ باتیں قرآن مجید نے ہمیں بتا دی۔ ٹھیک، اب اس کے بعد آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کر یہ دیکھیے کہ جب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اللہ کی کتاب نازل ہوگی، پہرے لگا دیے گئے، آفاق و انفس میں خصوصی اہتمام کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بھی فرشتے مقرر کر دیے گئے، اب جبریل امین قرآن لے کر نازل ہو رہے ہیں، تو وہ کون سی پہلی وحی یا پہلی سورہ ہو سکتی ہے کہ جو جبریل امین لے کر آئے اور قرآن کے نزول کی ابتدا ہوگی؟ اس سے پہلے ہم سورہ علق کے بارے میں گفتگو کر چکے، سورہ مدثر کے بارے میں ہم نے خود روایت کی تنقید کر کے بتا دیا کہ روایت ہی کو غلط سمجھا گیا ہے، اس سے متعلق یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہ پہلی سورہ ہے۔ تو پھر پہلی سورہ کون سی ہے؟ ہمارے طریقے کے مطابق اب آپ قرآن مجید کی مراجعت کیجئے اور قرآن مجید سے یہ سمجھنے کی صحیح کریں کہ پہلی سورہ کون سی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں تدبر کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کتاب اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں پہلے توحید پر ایک باب قائم کیا گیا، پھر آخرت پر قائم کیا گیا، پھر کہیں شریعت کے احکام بیان کر دیے گئے۔ یہ خطبات کی صورت میں ہے۔ جب خطبات کی صورت میں ہے تو ظاہر ہے کہ مخاطبین ہوں گے۔ چنانچہ آپ بقرہ کو پڑھیے، آل عمران کو پڑھیے، آپ کسی اور سورہ کا مطالعہ کیجئے، بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مخاطبین کون ہیں اور وہ کیا حالات ہیں جن میں گفتگو ہو رہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں قریش مکہ ہے، مشرکین عرب ہیں، آپ کی قوم کے لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے مختلف گروہ ہیں، پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے۔ ان کے معاملے میں بھی خطاب کی مختلف صورتیں ہیں، کہیں پوری جماعت سے خطاب ہے، کہیں ان کے ضعفاء سے خطاب ہے، کہیں ان کے اعراب سے خطاب ہے، کہیں منافقین سے خطاب ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن مجید میں مل جاتی ہیں، لیکن یہ مخاطبت کب شروع ہوگی؟ کہ پہلے دن تو شروع نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک، یعنی اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز دی جائے گی، کوئی سورہ اترے گی، کوئی آیات ہوں گی، تو ان میں مخاطبت نہیں ہو سکتی۔ پہلے مرحلے میں تو کوئی بات ہے نا جو آپ مثبت طور پر کہیں گے، کوئی پیغام ہے جو پیش کریں گے، اس کے بعد پھر سوالات، جوابات، رد عمل، ماحول، یہ ساری چیزیں اس کے بعد نمایاں ہوں گی۔ اقرار، انکار، نفاق، یہ سب بعد میں ہوگا۔ یہ سب بعد میں ہوگا، یہ پہلے ہو نہیں سکتا۔ یعنی قرآن مجید کا اگر آپ پہلی سورہ سے لے کے آخر تک مطالعہ کریں تو ہر جگہ آپ کو یہ متعین کرنے میں بالکل آسانی کے ساتھ حتمی جگہ تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اب زمانے سے کیا مراد ہے؟ زمانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بتا دیں گے کہ 3 نبوت میں نازل ہوئی ہے، یہ 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے، نہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو مراحل ہیں جو قرآن ہی سے معلوم ہو جاتے ہیں، ان کے لحاظ سے تعین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ کیا ابتدائی دعوت کا زمانہ ہے جس کو انذار کا دور کہا گیا ہے؟ کیا یہ انذار عام کا زمانہ ہے؟ کیا یہ اتمام حجت کا زمانہ ہے؟ کیا یہ ہجرت و برات کا دور آ گیا ہے؟ کیا اب آخری اقدام کے لیے تیاری ہو رہی ہے؟ تزکیہ و تطہیر کا دور ہے؟ کیا آخری اقدام ہو رہا ہے؟ یعنی ان میں سے ہر چیز آپ پر نمایاں ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی چونکہ ہم تاریخ کے بعض مسلمات کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس مکہ میں رہے، کب ہجرت ہوئی اور کب مدینہ میں گئے اور مدینہ میں کتنے برس رہے، تو کسی حد تک ہم تعین بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ اگر انذار کا دور ہے تو کون سا دور ہوگا، یہ اگر ہجرت و برات کا زمانہ ہے تو کون سا زمانہ ہوگا، اس میں اگر حکومت قائم ہو گئی ہے تو پھر کیا مدینہ میں آ گئے ہیں، مدینہ میں آ گئے ہیں تو کیا ابتدائی زمانہ ہے یا آخری زمانہ ہے، تو یہ چیزیں بڑی حد تک متعین ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، اس طرح سے قرآن مجید اپنی تاریخ کا بھی ایک غیر معمولی ماخذ بنتا ہے۔ اب آپ اس زاویے سے اگر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چھوٹی سی چھوٹی سورہ کو پڑھ لیں، بڑی سے بڑی سورہ کو پڑھ لیں، اس میں آپ کو کسی جگہ بھی مخاطبت سے مجرد کوئی کلام نظر نہیں آئے گا۔ یعنی مخاطبین ہیں، لوگ سامنے ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے، ایک ماحول ہے،
ایک پس منظر ہے. سورہ الگ کا ہم نے تجزیہ کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا تند و تیز لہجہ، اس میں بعض چیزوں پر تبصرہ، یہ خود بتا رہا ہے کہ وہ پہلی سورہ نہیں ہو سکتی. اسی معیار کو سامنے رکھ کر اور اسی اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو کم و بیش حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے. اچھا، یعنی قرآن مجید کی 114 صورتوں میں صرف یہی ایک سورہ ہے کہ جو مخاطبت سے مجرد ہو کر ایک دعا کے طور پر انسانوں کی زبان پر جاری کی گئی ہے. یعنی اس کو اس کے مضمون سے لحاظ سے دیکھیے تو آپ پکار اٹھیں گے کہ یہ در حقیقت انسانیت کی دعا ہے، یہ بندوں کی دعا ہے، یہ سلیم الفطرت انسانوں کی دعا ہے. کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے ہے کہ اب نئی بعثت ہونی چاہیے، نیا پیغام آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو رہنمائی فرمانی چاہیے. پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ اس دین کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی. اللہ کے پیغمبر یہی دین لوگوں کو دیتے رہے. اس کے بعد یہود کی ایک پوری تاریخ، نصارہ کی ایک پوری تاریخ، ان کی گمراہیاں، ان کی ضلالتیں، ان پر اللہ کا غضب کیسے ہوا، اس داستان سے بہت حد تک انسانیت واقف تھی. اس پس منظر میں ایک سلیم الفطرت انسان کیا یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو سیدھی راہ کی ہدایت ملے؟ وہ بالکل اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ یہ میرے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ ہے. تو یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان پر جاری کی ہے، اپنے پیغمبر کی زبان پر جاری کی ہے اور اس کے ماننے والوں کی زبان پر جاری کی ہے، تاکہ وہ سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ چاہیں کہ یہ قرآن نازل ہونا چاہیے. قرآن مجید کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. جگہ جگہ قرآن مجید نے اپنا اسی اعتبار سے تعارف کرایا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ تعلق کیا ہے جو اس دعا کے مابین اور قرآن کے مابین قائم ہوتا ہے؟ یہ دعا اور جواب دعا کا تعلق ہے. یعنی اس دعا میں ایک بندہ اپنے پروردگار سے درخواست کرتا ہے کہ مالک تو جہانوں کا پروردگار ہے، تو سراسر رحمت ہے، تیری شفقت ابدی ہے. ایک دن جزا کا دن آنے والا ہے، اس دن کا تنہا مالک تو ہی ہوگا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی یہ گویا اپنی بندگی کا اعتراف، اپنے پروردگار کی عظمت کا اعتراف، اس کی رحمت کا اعتراف، یہ سب کرنے کے بعد وہ کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے. یہ بعثت محمدی کی دعا ہے، یہ قرآن کے نزول کی دعا ہے. بندے درخواست کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا لقب ضالین پسند فرما لیا ہے، اور ایک طرف وہ قوم ہے کہ جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے. چنانچہ آگے دیکھیے بیان کیا ہے نا، یہ بیان کیا ہے کہ وہ کیا تاریخ ہے جو اس سے پہلے قائم ہو چکی ہے، وہ کیا تاریخ ہے جو گزر چکی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی سیدھی راہ، ان کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. ان کی راہ ہم نہیں چاہتے جنہوں نے گمراہی اختیار کی یا جن پر تیرا غضب ہوا. تو یہ دعا بندے کرتے ہیں، یہ دعا بندے کرتے ہیں. اس کا جواب کیا آسمان سے آتا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ پر قرآن کا نزول. تو یہ دعا ہے جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا ہے. اب اس کے مضمون کو آپ سامنے رکھیے تو آپ پکار اٹھیں گے کہ اسی کو سب سے پہلی سورہ ہونا چاہیے. اچھا، یعنی یہ ہونا چاہیے نا کہ اتنی بڑی چیز اگر انسانیت کو دی جانے والی ہے تو پیغمبر کے اندر بھی اس کی طلب پیدا ہو، وہ بھی یہ دعا کرے، پیغمبر کے ماننے والے بھی یہ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر یہ کہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر اس کے بعد جب سچی طلب پیدا ہو، جب اس کی صحیح قدر و قیمت واضح ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کا نزول شروع کرے. چنانچہ یہ دیکھیے کہ یہ تو اس کا مضمون ہے جس کے لحاظ سے وہ تقاضا کر رہی ہے کہ وہی پہلی سورہ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ سامنے آتا ہے، یعنی وہ اس قرآن مجید کو ترتیب دیتے ہیں. جب ترتیب دیتے ہیں تو اسی سورہ کو سب سے پہلے رکھتے ہیں. جب ہم اس کا باہمی ربط سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، پورے قرآن کے ساتھ دعا اور جواب دعا کا تعلق، خود اس باب کے لیے ایک تمہیدی سورہ اور پھر پورے قرآن کے لیے ایک نہایت ہی خوبصورت دیباچہ. تو ان تمام پہلوؤں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو خود قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے بھی یہی پہلی سورہ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. تو مضمون کے لحاظ سے یہی اور خود قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے بھی یہی. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی
پیش نظر رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ سورہ ہے جسے ہماری نمازوں کی دعا بنایا گیا ہے۔ یعنی ہم بھی نمازوں میں یہ دعا پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام بھی یہی دعا پڑھتے تھے۔ پھر نمازوں میں قرآن مجید کے جس حصے کو پڑھنا لازم قرار دیا گیا ہے، یعنی باقی تو آپ انتخاب کر سکتے ہیں، وہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو اس کے منصب کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس ذمہ داری پر کھڑا کرتے ہیں تو سب سے پہلی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ نماز کا اہتمام۔ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہ ہوا، اقم الصلاۃ لذکری۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح کا پس منظر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، بنی اسرائیل کے ہاں دین کی ایک پوری روایت موجود ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں، بنی اسماعیل کے ہاں بھی دین کی ایک پوری روایت موجود ہے۔ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ مکے میں دین حنیفی کے پیروکار موجود تھے، اور خود قریش اس بیت اللہ کے متولی تھے، اس کی تولیت ان کے پاس تھی، جس کو المسجد الحرام کہا جاتا ہے، جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ وہ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اس طرح کے بہت سے دینی احکام ہیں جن پر کسی نہ کسی صورت میں وہ عمل پیرا تھے۔ ہم اعتکاف پر بھی اس سے پہلے گفتگو کر چکے کہ یہ روایت بھی ان کے ہاں موجود تھی۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے آپ کو انہی چیزوں کی تجدید کی طرف توجہ دلائی گئی ہوگی، اور ان چیزوں میں سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ وہ نماز ہے، اسی کا حکم دیا گیا ہوگا۔ یہ بالکل قرین قیاس بات ہے، یعنی جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ اقم الصلاۃ لذکری، اور یہ کہا گیا کہ جائیے اور جا کے بنی اسرائیل میں اپنے ہی گھروں کو قبلہ قرار دے کے نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ یہی بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہی جائے گی تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر قرآن کو اس میں پڑھا جانا ہے یا کوئی اذکار اللہ کی طرف سے نئے مقرر کرنے ہیں تو کیا چیز ہے جو اس کا حصہ بنے گی؟ تو فاتحہ ہی بنی، فاتحہ ہی بن سکتی تھی، چنانچہ یہ نماز کی بھی ضرورت تھی۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر لحاظ کر کے آپ دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے۔ ٹھیک، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بات کہ وہ پہلی سورہ ہے، یہ میں نے بدلائل اپنی رائے بیان کر دی، یہی رائے استاذ امام کی ہے۔ انہوں نے بھی سورہ الگ کی تفسیر میں باقی آراء کا ذکر کر کے اپنی ترجیح کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور یہ صرف میری اور استاذ امامی کی رائے نہیں ہے بلکہ مفسرین میں سے بھی ایک بہت بڑی اکثریت کا یہی نقطہ نظر ہے۔ عجیب، تو میں آپ کے سامنے اس میں صاحب کشاف کی رائے رکھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ الگ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ ہم سب ایک منٹ کے لیے میں آپ کو روکوں گا، اس بات پر تھوڑا سا دوبارہ سے اسٹریس سے ذرا دوبارہ بتائیے گا۔ آپ نے بھی فرمایا کہ یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا قرآن مجید کی روشنی میں سورہ کی تحلیل کر کے اس کا مضمون نماز میں وائی قرآن کے شروع میں بمنزلہ دعا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے، ہونی چاہیے ہے، لیکن یہ رائے آپ کی ہے، بخاری اور باقی روایات میں جو بات بیان ہوئی اس سے مختلف، لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ یہی رائے اکثر مفسرین کی بھی ہے۔ یہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کشاف ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ صاحب کشاف کا مفسرین میں کیا مقام ہے، وہ روایات نقل کرتے ہیں، خاص طور پر مفسرین کے بارے میں تو ان کی کیا حیثیت ہے۔ یہ سورہ الگ کی تفسیر کر رہے ہیں، اس وقت میرے سامنے وہی سورہ کھلی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہی سورہ ہے جس کے بارے میں عام طور پر یہ رائے بیان کی جاتی ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی۔ جی، انہوں نے بھی یہی رائے نقل کی ہے، سب سے پہلے اسی کا حوالہ دیا ہے۔ یہ بالکل ابتدا میں کہتے ہیں ان ابن عباس و مجاہد ہے اول سورۃ نزلت، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے ہے اور مجاہد جیسے تابعی کی رائے ہے کہ یہی پہلی سورہ ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یعنی کون سی سورہ؟ سورہ الگ۔ یہ انہوں نے پہلی رائے نقل کر دی۔ ہمارے مفسرین کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ تمام آراء بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ یہ بیان کر دینے کے بعد کہ ابن عباس کی رضی اللہ عنہ، مجاہد، ان کی رائے یہ ہے کہ سورہ الگ پہلی سورہ ہے۔ کہتے ہیں وہ اکثر المفسرین علی ان الفاتحۃ اول ما نزل، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فاتحہ پہلی سورہ ہے، فاتحہ ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اکثر المفسرین یعنی مفسرین کی اکثریت یہی رائے رکھتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مفسرین میں سے بھی بہت سے لوگ کبھی مدثر کے بارے میں رائے دیتے ہیں، کبھی الگ کے بارے میں رائے دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین اسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ کیوں پہنچے ہیں؟
اس کی وجہ وہی ہے کہ سورہ خود اپنے مضمون کے لحاظ سے، سورہ خود قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے، سورہ خود اپنی اہمیت کے لحاظ سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ اسی کو پہلی سورہ ہونا چاہیے۔ تو پہلی سورہ کی حیثیت سورہ فاتحہ ہی کو دی جا سکتی ہے۔ یہ تو پہلی سورہ کا معاملہ ہوا۔ اب جب پہلی سورہ کے معاملے میں ہم اس مقام پر پہنچ گئے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جب نازل ہوئی، ظاہر ہے کہ پہلا واقعہ ہے، تو اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ جب بھی کبھی پہلی سورہ، قرآن مجید کی پہلی آیات، پہلی وحی کا ذکر آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں وہی حرا کا واقعہ ہوتا ہے، اسی کو ہمارے ہاں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، چنانچہ اس جانب توجہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتاب نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ سورہ اب رکھتا ہوں کہ جس میں قرآن مجید نے اسی چیز کو موضوع بنایا ہے۔ اچھا، اور اس کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ روایات سے کیا تصویر سامنے آتی تھی اور قرآن مجید سے کیا تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ قرآن کی سورہ سورہ نجم ہے۔ اچھا، سورہ نجم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ایک دوسرا بڑا واقعہ وحی کا پیش آیا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ اس کا پس منظر تھوڑا سا سمجھ لیجئے، یعنی بحث کیا ہے۔ قرآن مجید نازل ہو گیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں، آپ اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں، چنانچہ رد عمل ہوا ہے۔ وہ رد عمل کیا ہے؟ کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کاہنوں کا کلام ہے، وہی مسجع مکفہ عبارتیں اسی طرح کی یہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ کسی نے استہزاء اور استخفاف کے انداز میں یہ کہا کہ یہ تو ہمارے شاعر بھی ایسی باتیں کر لیتے ہیں، ان پر جنات کا نزول ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اقوال نقل کیے ہیں، یہ بتایا ہے کہ اس طرح کی باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے رد عمل میں کہی گئیں۔ قرآن مجید نے ان کا جواب دیا ہے، کئی جگہوں پر دیا ہے، شعراء کے بارے میں تبصرہ کیا ہے، اسی طرح بعض صورتوں میں یہ بتایا ہے کہ تم اس کو جنوں کا الہام کیسے قرار دیتے ہو۔ خود سورہ جن میں جنوں کی شہادت بھی پیش کی ہے، اور بہت سے پہلوؤں سے ان اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اس سورہ میں بھی یہی ہوا ہے، یعنی سورہ نجم میں، یہاں پر بھی اسی پس منظر میں، یعنی قریش نے کچھ باتیں کہی ہیں، مخاطبین کا ایک رد عمل سامنے آیا ہے، کچھ ایسی چیزیں جو استہزاء اور استخفاف کے انداز میں کہی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ کس شان سے جواب دیا ہے۔ یہ سورہ نجم کا ابتدائی حصہ ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی افتمارونہ علی ما یری۔ ذرا ترجمہ سنیے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ تمہارا رفیق ظاہر ہے کہ قریش کو خطاب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ رفیق سے کیا مراد ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات۔ اس پر گواہی پیش کی گئی ہے کہ تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں، اس لیے کہ یہ شہاب ثاقب ہیں جن کی بارش یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ جنات کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ذرا دیکھیے کہ میں نے اس کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ یہ انہی تاروں کا ذکر ہے جن کے متعلق بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رجوماً للشیاطین، شیطانوں کے لیے سنگباری بنا رکھا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ یہ جب گرتے ہیں تو زبان حال سے گواہی دیتے ہیں کہ ہم ان راستوں کی پاسبانی کر رہے ہیں جن سے جبریل امین اس قرآن کو لے کر آتے ہیں، ان میں کسی شیطان کے لیے در اندازی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسے جنوں کا الہام اور کاہنوں کا کلام قرار دے کر رد کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کی حریم قدس تک ان شیطانوں کی رسائی کہاں؟ یہ تو اس کے قریب بھی پھٹکنا چاہیں تو شہاب ثاقب کی صورت میں ہم ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ گواہی پیش کی ہے۔ تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ یہ دیکھیے، اس جملے پر غور کیجئے، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یعنی کوئی تمنا نہیں تھی، کوئی آرزو نہیں تھی، کوئی چلہ نہیں تھا، کوئی مراقبہ نہیں تھا،
نبوت کے بارے میں کوئی سعی و جہد نہیں کی گئی تھی، انہوں نے تو اپنی خواہش سے کوئی بات ہی بیان نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، کوئی توقع ہی نہیں تھی اس بات کی، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو اسے کی جاتی ہے، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ یہ جبریل امین کا تعارف کرایا ہے تاکہ کسی وہم کا، کسی تردد کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ یعنی جس فرشتے نے تعلیم دی ہے وہ زبردست قوتوں والا ہے، بڑا صاحب کردار ہے، بڑا صاحب حکمت ہے۔ اس پر بھی دیکھیے میں نے لکھا ہے، یعنی جس فرشتے نے یہ کلام پیغمبر پر اتارا ہے وہ تمام اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل اور علم و عقل اور سیرت و کردار کے لحاظ سے نہایت محکم ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس امر کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی دوسری روح اس کو متاثر یا مروب کر سکے، اس سے خیانت کا ارتکاب کرا سکے، یا اس کی تعلیم میں کوئی خلط مبحث کر سکے، یا اس سے کوئی فروگزاشت ہو سکے، یا اس کو کوئی وسوسہ لاحق ہو سکے۔ اس طرح کی تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے تاکہ جو فرض اس کے سپرد فرمایا ہے اس کو وہ بغیر کسی خلل و فساد کے پوری دیانت و امانت کے ساتھ ادا کر سکے۔ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، ایک فرشتے نے تعلیم دی ہے۔ کون ہے وہ؟ زبردست قوتوں والا ہے، صاحب کردار ہے، صاحب حکمت ہے۔ اب ذرا تصویر دیکھیے، چنانچہ وہ نمودار ہوا۔ اب یہ آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ آیت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا۔ آپ نے روایتوں میں بھی دیکھا، وہاں پر بھی ابن ہشام کی روایت میں بتایا گیا تھا، وہاں کی تصویر بھی ذہن میں رکھیے اور دیکھیے قرآن مجید کس شان سے بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا۔ اصل الفاظ ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب وہ نمودار ہوا تو ایک ایسی جگہ پر تھا جس کے بارے میں کوئی تردد، کوئی وہم نہیں لاحق ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو سورج نصف النہار تھا جب ہم نے دیکھا، نصف النہار پر تھا جب ہم نے دیکھا۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ بہت دور تھے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غلطی لگ گئی۔ یہ قرآن مجید دیکھیے کس طرح سے ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ یعنی اس التفات کے ساتھ، اس قرب کے ساتھ جبریل امین نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف، جو وحی کی، جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا وہم نہ تھا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کی قرآن مجید نے تردید کر دی ہے جو اس روایت سے سامنے آ رہی تھی۔ یعنی کتنا صاف مطلع تھا، افق میں کون سا مقام تھا، تعلیم دینے والا کون سا فرشتہ تھا، اس فرشتے کی حیثیت کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام حاصل ہے۔ اور اس نے جب نمودار ہو کر یہ تعلیم دی تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وہم لاحق نہیں ہوا، کوئی تردد لاحق نہیں ہوا، کوئی تذبذب نہیں پیدا ہوا۔ اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے ہمارے پیغمبر نے دیکھی ہے، جس کے بارے میں ادنا درجے میں بھی اس کو کوئی تردد نہیں ہے، اس پر اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پیغمبر کی تصویر آپ یہ بیان کر رہے ہوں کہ وہ خود کانپتے ہوئے آئے ہیں، لرزتے کانپتے آ کے جا کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی چیز اڑا دیجئے، ایک نصرانی کے پاس ان کو لے جایا جاتا ہے اور وہ کچھ تسلی دیتے ہیں، یہ الفاظ اس کے بعد کہے جا سکتے ہیں؟ افتمارونہ علی ما یری، یعنی وہ پیغمبر یہ سب دیکھ کے آیا ہے، تمہارے سامنے اس کی شہادت دے رہا ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے، اس کے بعد اس سے جھگڑا کر رہے ہو۔ تو یہ قرآن مجید میں پہلی وحی کا بیان ہے۔ آپ فرمائیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ پہلی وحی کا بیان ہے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ اس پیغمبر نے اس طرح اس تجربے سے گزر کر تمہیں بتایا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، تو پہلے واقعی کا حوالہ دیں گے یا یہ کہیں گے کہ 10 سال تو تذبذب میں گزر گئے تھے پھر یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ بالکل پہلے واقعہ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، ایک دوسری مرتبہ بھی یہ تجربہ ہوا۔ یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ ہے اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ہے۔ تو یہ سورہ نجم ہے جو ہمیں قرآن مجید میں یہ بتاتی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس طرح آئی، کس شان سے آئی،
اس قرآن کا نزول کس طرح سے ہوا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا، یہ سب کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان روایات کی طرف بہت زیادہ التفات کی ضرورت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے؟ ہم سب بہت ہی تفصیل سے اور بڑی ہی ہلا دینے والی صورتحال ہے جو قرآن مجید سے سامنے آتی ہے کہ قرآن کے بیانات اس قدر واضح ہیں، معاملہ کیسے ہوا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پہ رد عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں دو چار کی طرح بیان کر دیا ہے۔ آپ نے بہت وضاحت سے بتایا کہ قرآن مجید اس پورے معاملے کو کیسے دیکھتا ہے، لیکن کچھ سوالات ہیں، مثلا یہ کہ اس کے بعد کہ وہی رک گئی تھی، اگر رکی تھی تو کیوں رکی تھی؟ ایک پیغمبر کو اتنا بڑا الہام کرنے کے بعد اس میں انقطاع کیوں آیا؟ اور جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی کہ سورہ مدثر فترہ وحی کے بعد پہلی سورہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس کی تائید کرتا ہے؟ یہ بہت اہم مباحث ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں زیر بحث لاتے ہیں۔ ہمارا وقت یہاں پہ بدقسمتی سے ختم ہوتا ہے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔